السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں، تو تقدیر پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ نمبر 1، اس بات پر یقین رکھنا کہ ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ یہ بار بار میں اس لیے دہرا رہی ہوں تاکہ ایمان مکمل ہو کہ تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ عمر، رزق، عمل، یہ سب کچھ تقدیر سے ہے۔ حسن کہتے ہیں بے شک اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ان کی تقدیر کو پیدا کیا، ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، ان کے رزق کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، آزمائش اور صحت اور تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بڑی فکر دنیا کی ہی ہو، یعنی جو دنیا کے بارے میں زیادہ کنسرن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا، اور اس کی مفلسی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دے گا، اس کو سوائے اپنی مفلسی کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو خوف مفلسی کا ہے کہ کیا بنے گا۔ اور جس کی نیت اصل آخرت کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کر دے گا، اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا جھک کر اس کے پاس آئے گی۔ پھر اسی طرح اولاد کا ملنا بھی مقرر ہے، جس جان نے آنا ہے وہ آ کر رہے گی۔ بیماری بھی تقدیر سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے 4 اوصاف میری امت میں موجود رہیں گے جن کو لوگ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1، نوحہ کرنا، یعنی کسی فوتگی پر۔ نمبر 2، حسب نسب میں تان کرنا۔ سبحان اللہ، اچھے خاصے پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں، بچوں کی شادی کا موقع آتا ہے، ہم پٹھان میں شادی نہیں کریں گے، ہم فلاں میں شادی نہیں کریں گے، اور لوگوں کو کم ذات ہونے کے تانے دینا، حالانکہ سب کو آدم کی اولاد ہے، سب کی ذاتیں وہیں جا کے ملتی ہیں۔ نمبر 3، بیماری کو متعدی کہتے ہوئے قرار دیتے ہوئے کہنا، ایک خارچی اونٹ کی وجہ سے 100 اونٹوں کو خارش لگ گئی۔ سوال یہ کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے یہ کووڈ ہے، کتنا پھیلا ہوا تھا، لیکن جس کی موت لکھی ہوئی تھی، جس کو بیماری آنی تھی، اس کو آ کر رہی۔ جس کو بیمار ہونا تھا وہ ڈبل ماسک میں بھی بیمار ہو کر رہا، اور جس کو اللہ نے بچانا تھا بچایا۔ آگے کا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ صرف اس کی وجہ سے نہیں، اللہ کا فیصلہ تھا۔ نمبر 4، ستارے، یہ کہنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ دور جاہلیت کے اوصاف میں سے ہے۔ پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی واقع ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ کتاب میں لکھی، جس نے آنا ہے نا اس نے آنا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، یعنی اس چیز پر غم نہ کرو جو چلا جائے، اور نہ اس پہ اکڑو جو تمہیں عطا کر دے۔ اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو کیا کریں؟ ایک لفظ یاد رکھیں، مکتوب۔ مکتوب لکھا ہوا تھا، اس نے آنا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ مثلاً آپ کو فلو ہو گیا، آپ کہتے ہیں میں نے تو فلو شاٹ بھی لگوایا تھا، میں تو اتنی احتیاط بھی کی تھی، فلو کیوں ہو گیا؟
اللہ کا فیصلہ ہو گیا، مکتوب، لکھا ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں آپ کے حق میں برا ہوا؟ نہیں، برا نہیں ہوا. اس کے ذریعے معلوم نہیں کتنی اور بیماریاں آپ کے جسم سے نکل جائیں. اللہ کو پتا ہے نا، اللہ کو آپ سے پیار ہے. وہ بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے آپ کو چھوٹی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور ساتھ گناہ بھی جڑتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہ کرے کہ اللہ نے مجھے بیمار کر کے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. نیور. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے. یہ بھی ہم نے یاد رکھنا. تکلیف آئے تو کیا سوچنا ہے؟ اللہ نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ اس کا یہ فیصلہ ہمارے حق میں ٹھیک ہی ہے، بہتر ہی ہے. ابن دلمی کہتے ہیں میں ابن ابی ابن کعب کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، آپ اس بارے میں مجھے بتائیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شبہات کو نکال دے. ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور وہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے. اور اگر تم احد پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر دو تو جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. اور جب تک تم یہ نہ جان لو کہ تمہیں جو کچھ پہنچا ہے وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا، اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہیں تھا، اور اگر اس سے اعتقاد کے بغیر تم مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے. ابن دلمی کہتے ہیں پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، انہوں نے بھی یہی بات کہی جو انہوں نے کہی تھی ابی رضی اللہ عنہ نے. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں حذیفہ بن یمان کے پاس گیا اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پہلے دو نے کہی تھی. پھر میں زید بن ثابت کے پاس گیا، انہوں نے بھی وہی کہا جو اوپر تھی انہوں نے کہا، اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی بات روایت کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کتنا درست تھا، اور ان کو پتا تھا کہ کس چیز پر ایمان لانا ہے اور کس طرح کا ایمان لانا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے تو کیا ہم یہ بات بتا سکتے ہیں یہ جو سارے صحابہ نے کہی تھی؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ یہ ایسے بھی کہنا ہوتا ہے. تو یہ ہے تقدیر کہ اللہ کے فیصلے ظلم پر مبنی نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت ہمارے اعمال سے بہتر ہے، اور کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے اگر ہم تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے. اور جو ہمیں پہنچنے والا ہے وہ خطا نہیں ہو سکتا، اور جو خطا ہو گیا وہ آنا ہی نہیں تھا. اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. بظاہر نظر آنے والا شر بھی اپنے اندر طرح طرح کی خیر رکھتا ہے. اگر آپ سورۃ الکہف پڑھیں تو اس میں خضر علیہ السلام نے جس بچے کو مار دیا تھا تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس لڑکے کے والدین مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پہ کوئی مصیبت نہ لا کھڑی کرے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والی اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والی ہو. تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو بیٹی عطا کی تھی. اب کسی کا بیٹا فوت ہو جائے اور بیٹی پیدا ہو جائے تو بظاہر وہ کیا سمجھے گا کہ میرے ساتھ تو بڑی ذاتی ہو گئی، لیکن یہاں پر بیٹی کا پیدا ہونا یعنی سرکش بیٹے کے بدلے میں اللہ نے ان کو نیک بیٹی عطا کی جو پاکیزہ اخلاق والی اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والی. اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ جس طرح بیٹیاں ماں باپ کا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں اور کیئر کرنے والی ہوتی ہیں عمومی طور پر، اللہ ماشاءاللہ عمومی طور پر بیٹے ایسے نہیں ہوتے. پھر مریم کو بیٹا دینے کی بجائے اللہ نے بیٹی سے نوازا جن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کتنی بڑی سعادت تھی ان کی. تو مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں
خیر ہے. حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے لیے ہر بات میں بھلائی ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی کے لیے نہیں. اگر اس پہ خوشحالی آتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر کبھی مشکل آتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بہتر ہے. اور شکر کرنا بھی بہت فائدے کی چیز ہے. الطائم الشاکر کالصائم الصابر، یعنی جو کھا پی کے شکر ادا کرتا ہے وہ روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کی طرح ہے. اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی اجر ہے. تو جس حال میں اللہ رکھے اس کے مطابق اگر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہر چیز میں ایک ہم عادت سیکھنے کے ہر چیز میں خیر دیکھیں اور خیر کے پہلو پر نظر رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، 2 چیزیں اس کو اچھی نہیں لگتی. نمبر 1 موت کو، حالانکہ مومن کے لیے موت فتنوں سے بہتر ہے. نمبر 2 مال کی قلت کو، مال کم ہو گیا ہے، حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے. اگر مال کم ہے تو حساب بھی کم ہے، مال زیادہ تو حساب بھی زیادہ. زندگی میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہی کہا کریں لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. نہیں تمہیں پتا کہاں کہاں اس کی وجہ سے بہتری بھی ہو گئی. ابو سفیان کہتے ہیں انسان جو ناپسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اس سے جس کو وہ پسند کرتا ہے، کیونکہ ناپسندیدہ چیز اسے دعا پر ابھارتی ہے اور جسے وہ پسند کرتا ہے وہ اسے آگ لگاتا ہے. یعنی دنیا کی عیش و عشرت چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے بعض اوقات اللہ سے دوری کا باعث بن جاتی ہے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی تکلیف کا انجام سامنے آتا ہے لیٹر آن تو وہ ہمیں خوش کر دیتا ہے، اس وقت اللہ کے فیصلوں کی حکمت سمجھ آتی ہے. ابن عمر کہا کرتے تھے انسان اللہ سے بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کسی چیز کو منتخب کر لیتا ہے، یعنی اس کے لیے کسی تکلیف کو منتخب کر لیتا. مطلب یہ تھا پھر وہ اپنے رب سے ناراض ہو جاتا ہے اور اپنے انجام کا انتظار نہیں کرتا. پھر جب انجام سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کے حق میں بہتری کی کہ اس کو اس مشکل رستے سے گزار کر یہ نعمت دی. اللہ ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ کے فیصلوں پر اعتماد ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ سے اکثر ناراض رہتے ہیں، ہمیں کیوں اسکول بھیجتے ہیں، ہمیں کیوں ہوم ورک کرنے کو کہتے ہیں، ہمیں کیوں چھٹی نہیں کرنے دیتے، ہمیں کیوں فلاں چیز نہیں لے کے دیتے، ہمیں کیوں زیادہ چاکلیٹ نہیں کھانے دیتے، کیونکہ ان کا بس چلے تو کھانے پینے کی جگہ صرف سویٹس اور کینڈیز ہی کھا لے تو ماں باپ نہیں کھانے دیتے. یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ بچے آپ سے خوش نہیں ہوں گے، وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے کہ شاید ہی ہم ستیلے ہیں ان کے، یا انہوں نے کہیں سے اڈاپٹ کیا ہوا ہمیں، جو اتنی سختی ہم پر کرتے ہیں. لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر تھینک فل ہوتے ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم پر سختی کی، ہمیں پڑھایا لکھایا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا. بندہ بھی جب تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے تو برے برے خیال سوچتا ہے وسوسے، اور پھر جب اس کا انجام دیکھتا ہے تو اس وقت شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے فلاں سے بھی بچا لیا، فلاں چیز سے بھی بچا لیا، فلاں، اور میرے لیے تو نے یہ رکھ دیا. ابن تیمیہ کہتے ہیں مصائب عام لوگوں کے حق میں رحمت اور نعمت ہیں سوائے اس وقت کے کہ اگر ان مصیبتوں کی وجہ سے مصیبت والا شخص اس بڑی نافرمانی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے جو اس سے پہلے تھی، تو یہ مصیبت اس لحاظ سے اس کے لیے شر بن جائے گی. لیکن اگر وہ اس کی وجہ سے اور نیکی کی طرف آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ مصیبت اس کے لیے خیر کا باعث بن گئی. تو چوتھی چیز کیا ہوئی، تقدیر کے فیصلوں پہ اللہ سے راضی رہنا ہے اور ناراض نہیں ہونا، اللہ کو الزام نہیں دینا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، خوشی ملے تو الحمدللہ، تکلیف آئے تو الحمدللہ ہی علی کل حال. حسن کہا کرتے تھے تم اللہ سے راضی ہو جاؤ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہو جایا کرو.
اور اللہ کا جو حق ہے اسے اپنی طرف سے ادا کرو. کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور جو راضی ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں برکت اور وسعت آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ دیتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان بھی لیتا ہے. سو جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. پھر زبان سے بھی رب کی رضا کے کلمات ادا کرنے چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہے، اور ہم نہیں کہتے مگر وہی جس سے ہمارا رب راضی ہے. زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی کے سبب غمگین ہیں. اپنے غم کا اظہار کیا لیکن اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے، میں نے قبول کر لیا، میں اس پر راضی. وہ کیسے؟ مثلاً آپ کی شادی کسی ایسی جگہ ہو گئی کہ جس میں بعد میں آپ کو کچھ مشکلات پیش ہیں، اور وہ کون سی شادی ہے جس میں مشکلات پیش نہیں آتی؟ یعنی ایڈجسٹمنٹ کا جو بھی پیریڈ ہوتا ہے، اور زندگی بھر کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی. آپ دیکھیں جس طرح ہماری اپنی باڈی ہوتی ہے نا، بچپن میں کسی ایک اور طرح کے ٹرامے سے گزرتی ہے جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ بچہ پتہ نہیں وہ بڑھوتری میں پڑ گیا ہے، کیا ہوتا ہے وہ، تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ باڈی میں جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں. جب مثلا ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے جب پیریڈ شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو جسم کی جو چینجز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ایک تھکاوٹ اور ایک بیماری کی سی کیفیت. پھر آپ دیکھیں کہ جوانی کی اپنی کچھ اور مطالبات ہوتے ہیں، اس کی ضروریات ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو انسان کو مینوپاز ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے نا سارا وقت. کس طرح کھڑے ہونا، کس طرح بیٹھنا، کس طرح چلنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کرنا. تھرو آؤٹ یور لائف آپ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ، کھانے پینے کے معاملے میں، ایکسرسائز کے، سونے جاگنے، کام، ہر چیز کے، آرام کے، نیند کے، ہر جگہ. بالکل اسی طرح جو ہماری ازواجی زندگی ہوتی ہے اس میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ شادی کے شروع میں کچھ اور طرح کے جذبات، شادی سے پہلے کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں پھر شادی ہو جاتی ہے تو ابتدائی دنوں کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، پھر 2 مہینے کے بعد کچھ اور ہوتے ہیں، پھر 6 مہینے کے بعد کچھ اور ہوتے ہیں، سال گزر جاتا ہے تو کچھ اور ہوتے ہیں، اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے کچھ اور ہوتے ہیں. تو پھر بچے جب جوان ہوتے ہیں، کچھ ماں باپ بڑے اچھے زندگی گزارے ہوتے ہیں، جب بچے جوان ہوتے ہیں ان کے فیصلے کرنے میں آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں. پھر اسی طرح پھر اس کے بعد ان کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے غم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہماری زندگیوں میں یہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے آگے جھک جانا چاہیے، ان کو قبول کر لینا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ جس چیز کا ہم خوف کرتے ہیں، جس سے ہم ڈرتے ہیں، اسی میں ہمارے لیے کتنی خیر اور بھلائی اللہ نے لکھ دی ہو. یعنی ہمارے توہمات ہوتے ہیں نا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس میں ہر معاملے میں نا، مثلا بچے جب اسکول ہی جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بھی اس اسکول میں داخل کراتے نا زیادہ اچھا تھا، اس میں بھیجتے، اس پروگرام میں بھیجتے تو زیادہ اچھا تھا. میرے خیال ہے ہم نے غلطی کی اس کو ڈاکٹر بنا کے، میرا خیال ہے ہم نے غلطی کی یہاں شادی کر کے. یعنی ساری زندگی انسان فیصلے بھی کر لیتا ہے اور پھر ریگریٹس بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ پارٹ آف لائف ہے، لیکن اس میں ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے. تو اب کیا ہے، جب اللہ نے لکھ دیا نا اور وہ چیز نافذ ہو رہی ہے تو پھر کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اور اسی معاملے میں پھر ہمیں اللہ پر توکل کرنا پڑتا ہے. توکل انسان کے اندر اعتماد لے آتا ہے، انسان کے اندر اطمینان پیدا کر دیتا ہے. اور کیوں نہ توکل کرے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے نا، اس نے کام سنوارنے. میرے ہاتھ میں تھوڑی اپنی تقدیر، میرے ہاتھ میں تھوڑی اپنے فیصلے، اس نے کرنا ہے اور اس کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے. اور بندہ جیسا گمان کرتا ہے نا اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. ایک شخص بیمار ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ پاک صاف کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس نے کہا آپ یہ کہتے ہیں یہ گناہوں کو دھونے والا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نہایت شدید قسم کا بخار ہے جو ایک بوڑھے پہ جوش مار رہا ہے، جو اسے قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا. برے برے الفاظ اس نے استعمال کیے. آپ نے فرمایا تو اچھا پھر یوں ہی ہوگا. یعنی آپ اللہ سے اچھا گمان کریں، اللہ آپ کے لیے اچھا کرے گا. جو چیز آپ کو
پنچ کر رہی ہے نا، جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے اس کو کہیں یا رب، ایسے اپنے ذہن میں نا ایک اس چیز کو ایک فزیکل فارم دیا کرے، اور پھر کہا اس کو لپیٹ کے کہا کرے اللہ یہ آپ کے حوالے ہے، آپ نے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے، میں نہیں کر سکتی، میرے دل کا یہ خوف دور کر دے، تو اس کی حفاظت کرنے والا، تو اس کی زیادہ کیئر کرنے والا ہے، تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یعنی جیسے بچے ہیں، موسیٰ نے کیا کیا تھا، کیسے، یعنی کتنی بڑی مثال ہے، اور کہاں جا کے پلے تھے، اور پھر وہاں کیا مشکل پیش آ گئی، اور پھر کہاں پہنچ گئے، پھر اللہ نے کیا کیا نہیں عطا کیا، کیسا بڑا مقام، پہلے 5 اولو العزم رسل میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے دل میں کیسے خدشات تھے، جو ہر ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر اولاد آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، لیکن ہر واقعہ جو ان کی زندگی میں پیش آیا وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہوتا ہے، لہٰذا وہی ہوا جو وہ نہیں چاہتے تھے، جو نہیں چاہتے تھے، چاہے کنواں تھا، چاہے وہ ان کا بکنا تھا، چاہے عزیز مصر کے گھر میں مشکل پیش آنا تھا، چاہے جیل خانہ تھا، ایک کے بعد ایک بڑی مشکل آتی چلی گئی، لیکن انجام کیا ہوا، کہاں پہنچے، نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، ہر چیز ان کے اختیار میں دے دی اللہ نے۔ ہمیں نہیں پتا جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں نہ ہو، لیکن واللہ غالب علی امری، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جب وہ ہو جاتا ہے انسان، اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشکلات میں پیدا کیا، زندگی پھولوں کی سیج نہیں کہ صرف آرام اور راحتیں ہی ملیں گی، مشکلات آئیں گی لیکن اس میں سے خیر بھی نکلے گی، یعنی اور مومن کے درجے بعض اوقات اس تکلیف سے زیادہ بڑھتے ہیں بنسبت اس نعمت کے جو اس کے پاس ہوتی ہے، اس لیے مصیبت پہنچنے پر اجر کی ہمیشہ امید رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کوئی مصیبت، بیماری، رنج و غم یا تکلیف ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلوں میں کسی کو الزام نہ دیں کہ تم اس کا سبب ہو۔ عام طور پہ ہوتا ہے جب کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، کوئی چیز خرید لیتے ہیں، تم نے کہا تھا یہ والی برانڈ خریدو، تو اب روز اسی کو کوستے چلے جاتے ہیں، حالانکہ بس وہ لکھا ہوا تھا وہی پہنچنا تھا، اب ہو گیا جو ہو گیا۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ریلیشن نہیں پھر خراب کرنے چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا بھی نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا بھی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، یعنی خیر اور فضل، وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر غیر اللہ جو ہے وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی اور ہو، اور یہ یاد رکھیے کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اس کا دل کھول دیتا ہے، اس کے دل کو رہنمائی مل جاتی ہے، اس کو خیر نظر آنے لگتی ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یاد رکھیے پوری دنیا مل کے نفع پہنچانا چاہے نا انسان کو نہیں پہنچا سکتے، مگر اللہ کا اذن ہو تو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اس لیے تکلیفوں کا اگر اندیشہ ہو تو مصائب سے بچنے کے لیے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ وہ آل فرعون میں سے ایک رجل مؤمن نے کھل کے فرعون کی مخالفت کی، اس کے فیصلوں کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھرپور تائید کی۔ اب اس کے بعد ہونا کیا تھا کہ وہ کوئی اٹھاتا اسے اور قتل کر دیتا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، ان کی چالوں سے اللہ نے اس مرد مومن کو بچا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا تھا اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ تو اپنے بارے میں بھی، اپنی اولاد کے بارے میں بھی، یا اللہ میں نے آپ کے سپرد کی، آپ ان کی حفاظت کر، جیسے موسیٰ اور یوسف علیہ السلام کی تھی، جیسے آل فرعون کے اس رجل مؤمن کی تھی۔ اب جس چیز کا مال کی طرف سے ڈر ہے، اولاد کی طرف سے، صحت کی طرف سے، کہیں یہ بیماری، کچھ لوگوں کو یہ ہر وقت وہم لگا کہیں مجھے کینسر نہ ہو جائے، کہیں مجھے فلانا نہ ہو جائے، جو ہونا ہے ہو جائے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو بھی اللہ کے سپرد کیا کریں۔ جو چیز اللہ کے حوالے کر دی جاتی ہے نا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو درست کر دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہو گیا ہے جو پسند نہیں آیا تو اس کے بارے میں منفی جملے ادا نہ کریں، کیونکہ مصیبت کے وقت عام طور پر ہم بہت نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور نیگیٹو باتیں کر کے سارے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کچھ لوگوں کو اگر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں مجھے یہ مصیبت آنی تھی، میں نے کیا جرم کیا کہ مجھ پر یہ آزمائش آئے. یہ اکثر ایسے جملے آپ کو سننے میں ملتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں اللہ کی نعمتوں کا اور احسان کا انکار ہوتا ہے اور اللہ کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے اور اعتراض. ہم کون ہیں اللہ پر اعتراض کرنے والے؟ لہٰذا صحابہ جو تھے وہ ایسے جملوں کو سخت ناپسند کرتے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کو مضبوط پکڑ لے یہاں تک کہ وہ بجھ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر کے بارے میں کہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. یہ نہیں کہنا چاہیے کاش ایسا نہ ہوتا، جبکہ مشکل میں کیا بولنا چاہیے؟ قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ کی تقدیر، قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا کیا، اللہ کی تقدیر تھی. مکتوب. اور ایسے الفاظ نہ بولے جائیں جو اللہ کو ناراض کر دیں، یا یہ کہیں کہ کاش میں یہاں نہ جاتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا. 7ویں چیز یہ کہ تقدیر کو عذر نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، مثلا اگر کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو نیچے گرائے اور چوٹیں کھائے تو کہے یہ میری تقدیر میں تھا تو اس لیے میں نے ایسا کیا. نہیں، ہمیں احتیاط اور کوشش اور بچاؤ کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکے تو تقدیر کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے. اللہ ہی کو منظور نہیں تھا کہ میں حج کرنے جاتی، اللہ ہی کو منظور نہیں تھی، یہ جملہ نکال دیں اپنی زندگی، اللہ کو منظور نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ اس طرح کے نیگیٹو وے میں نہ کہیں. آپ کیا کہیں؟ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو پھر لے جائے گا. ہم کوشش کرتے رہیں. اور 8ویں بات یہ کہ تقدیر پہ ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، اس پہ گفتگو کی ممانعت ہے. صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش ہو رہنا، یعنی ان کی غلطیوں اور ان کی کوتاہیوں پر کوئی بات نہیں کرنا. جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا، علم نجوم پر ڈسکشن نہیں کرنا. جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا، کیونکہ یہ اللہ کا راز ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا راز ہے. ہمیں نہیں بتایا اس نے کہ وہ کوئی کام کیوں کر رہا ہے، اور ضرورت بھی نہیں اس کو ہمیں بتانے کی. لہذا اس پر اپنی طرف سے کوئی فیصلے نہیں کرنے چاہیے اور بحث مباحثے نہیں کرنے چاہیے. ایک دفعہ صحابہ کچھ ایسا ہی کر رہے تھے، تقدیر پر بحث کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا آپ کے چہرے پر انار کے دانوں کا رس نچوڑ دیا گیا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. یہ چیز انسان کو شرک اور کفر سے بچا دیتی ہے. پھر شرعی احکام پر اعتراض سے انسان بچ جاتا ہے. تقدیر پر ایمان سے انسان کا ارادہ اور یقین توکل پختہ ہوتا ہے. دل میں پھر مطمئن ہو جاتا. یاد رکھیے کہ دل کو اطمینان اور چین حاصل نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر پر ایمان نہ ہو. اور تقدیر پر راضی رہنے والے کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے کہ ہو تو وہ رہا ہے جو میرا رب چاہتا ہے، اور میرا رب جو چاہتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں کچھ دعائیں بھی مانگنی چاہیے تاکہ اچھی تقدیر